حاضر ہے ہم، حاضر ہے ہم، میرے اللہ حاضر ہے مولا، حاضر ہے ہم۔ مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ و مقدس شہر جہاں وحی کا نزول ہوا، آسمان سے رشد و ہدایت کے فرمان نازل ہوئے، روئے زمین پر سب سے مقدس سب سے مبارک جگہ شہر مکہ۔ عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و حمس نے مار ڈالا ہے، جو نور پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، اللہ 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 اللہ، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، رب تعالیٰ نے اپنے حرم پاک کے لیے اس شہر مبارک کا انتخاب کیا۔ یہی شہر مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مسکن رہا، یہی شہر سارے عالم کے مسلمانوں کی جگر پارا اور ان کی محبت و عقیدت اور ایمان یقین کا مرکز ہے۔ حج کا اہم فریضہ اسی شہر مکہ میں ادا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے قیامت تک اس کو جائے امن اور سلامتی قرار دیا ہے۔ فرمان خدا ہے، جو شخص اس حرم میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جنہوں نے سکونت اختیار کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وادی میں لا کر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے مقدس گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں آباد کرتا ہوں جو بے آب و گیا ہے۔ میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی۔ پانی کی تلاش میں جب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا عاصیوں کی التجا، کوئی نہیں میرے اللہ ڈوبتوں کو جو بنا دے۔ اور پھر یہاں قافلہ در قافلہ آباد ہونے لگا۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر
ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے اچھا پانی زمزم کا پانی ہے، اور اس میں کھانے کی غذائیت ہے اور بیماری سے شفا ہے۔ یہی وہ مبارک پانی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب اطہر یعنی مبارک دل کو غسل دیا گیا۔ یہ مبارک پانی اس وقت سے لے کر آج ہمارے اس دور تک بلکہ قیامت تک اہل مکہ اور آنے والے بے شمار زائرین کو مسلسل سیراب کرتا رہے گا۔ ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا ڈال دی، ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کا مقصد صرف عبادت الہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کھیتی باڑی نہ رکھی تاکہ وہاں کے لوگوں کو الجھن نہ ہو۔ بیت اللہ شریف یعنی کعبہ اللہ کا گھر، بیت الحرام یعنی حرمت والا گھر، مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد، بیت عقیق یعنی پرانا گھر۔ ان ناموں سے پکارے جانے والے اس مقدس گھر کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کی جانب رواں دواں ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں۔ کعبہ شریف کی تعمیر کئی بار ہوئی۔ روایتوں کے مطابق پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور پانچویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رب تعالیٰ نے اس گھر کے طواف کا حکم دیا، ارشاد ہوا اور قدیم گھر کا طواف کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حج و عمرے کا اہم رکن اس گھر کے طواف کو قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ کے گرد ایک انسان چکر لگاتا ہے، مخصوص طریقے سے شرائط کے ساتھ اس کو طواف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں حقیقی فلسفہ کعبے کا ادب اور کعبے کا احترام ہے، اور کعبۃ اللہ کی تعظیم کو ظاہر کرنا، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تو یہ کعبۃ اللہ کے گرد جس وقت ایک انسان مخصوص طریقے سے چکر لگا رہا ہوتا ہے تو وہ اس گھر کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے تمام گھروں سے منفرد گھر ہے، اور اللہ کی رحمتیں جتنی اس پہ برستی ہیں وہ اسی کا حصہ ہے، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔
تو طواف تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر اور کسی مقام کا طواف جائز نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر کعبۃ اللہ ہے کہ جس کا طواف رب ذوالجلال نے اپنے قرب کی علامت قرار دیا ہے، اور قدم قدم پر خالق کائنات جل جلالہ طواف کرنے والے کو اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال اس کے لیے اپنی نوازشات کا اعلان کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رب تعالیٰ کی 12 نعمتیں روزانہ اس گھر پر یعنی کعبہ شریف پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 6 طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، 4 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور 2 بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ۔ مطاف خانہ کعبہ کی چاروں طرف کا کھلا ہوا حصہ جس پر طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ شروع میں یہاں فرش نہیں بلکہ مٹی ہی تھی۔ سن 91 ہجری میں پہلی مرتبہ مطاف کا پختہ فرش بنوایا گیا، جس میں سنگ مرمر کا استعمال ہوا، اور وقتاً فوقتاً زیادہ سے زیادہ زائرین کے استعمال کے لیے مطاف میں توسیعی کام کیے گئے۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ۔ کسوہ یا غلاف کعبہ یہ وہ پردہ ہے جو کعبہ شریف کی عمارت پر لٹکایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پردہ لٹکایا تھا، مگر ایک قول کے مطابق سب سے پہلے یمن کے بادشاہ نے کعبہ شریف پر غلاف ڈلوایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یمنی کپڑے سے تیار شدہ غلاف کعبہ سے کعبہ شریف کو مزین فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء، امراء اور بادشاہوں نے اس کا اہتمام جاری رکھا، اور ہمیشہ کعبہ شریف کو غلاف سے آراستہ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ غلاف کعبہ مصر یعنی ایجپٹ، یمن اور ترکی سے تیار ہو کر آتا تھا، مگر عبدالعزیز بادشاہ نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے مکہ مکرمہ ہی میں مستقل طور پر کارخانے کی تعمیر کی، اور 1346 یعنی 1346 کے بعد سے آج تک غلاف کعبہ مکہ شریف ہی میں تیار کیا جاتا ہے۔ زائرین دیوانہ وار کعبہ شریف اور غلاف کعبہ کو بوسہ دینے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، لیکن انسان کو حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور وہ بڑے محتاط طریقے سے چلے۔ اور حجر اسود چومنے کا حکم ہے، تو اگر موقع ملے تو اس کو چومے، ورنہ دور سے اشارہ کر لے۔ اور اس دوران یہ بات بھی بڑی احتیاط طلب ہے کہ جس وقت اس نے حج کا احرام باندھ رکھا ہے، تو احرام کی پابندیوں میں سے ہے کہ خوشبو نہ لگائے۔ تو کعبۃ اللہ کی دیوار پہ کافی خوشبو لگائی گئی ہوتی ہے، اگر اس دوران وہ ہاتھ لگائے گا کعبۃ اللہ کی دیوار پر اور سارے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی، تو پھر یہ احرام کے جو منافی ان چیزوں میں سے ہوگا۔ تو اس دوران اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار پہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، تاکہ اس کے ہاتھ کو خوشبو نہ لگ جائے اور اس کے احرام کے لیے مسئلہ پیدا نہ ہو۔ بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما تجھ کو خود مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما تجھ کو خود مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے
جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو کعبہ شریف کے مشرقی رکن یعنی کنارے پر نصب فرمایا۔ ابتدا میں حجر اسود صرف ایک ہی ٹکڑا تھا، مگر بعد میں حادثوں میں ٹوٹ کر یہ 8 حصوں میں بٹ گیا۔ حجر اسود جس وقت نازل ہوا وہ سفید رنگ کا تھا، جس کو لوگوں نے گناہوں سے سیاہ و کالا کر دیا۔ یہ بظاہر ایک پتھر ہے، مگر اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس مبارک پتھر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ اس کا بوسہ لیں یا پھر اس کا استعلام کریں، اور حجر اسود ہی سے طواف یعنی کعبے کے گرد 7 چکر کا آغاز ہوتا ہے۔ طواف جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود سے ہوتا ہے، جی تو حجر اسود سے شروع کرنا ہوتا ہے اور حجر اسود پر آ کر ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو طواف کے اندر طواف کے شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کرنا ضروری ہے کہ انسان کون سا طواف کر رہا ہے، وہ عمرے کا طواف ہے یا حج کا طواف ہے، پھر وہ نفلی طواف ہے یا وہ رکن طواف ہے، واجب ہے، اس کو اس کی جو قسم ہے وہ معین کرنا پڑے گی کہ وہ کون سا طواف کر رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ طواف کی جس کے بعد سعی کرنی ہو، اس طواف کے پہلے جو 4 چکر ہیں ان کے اندر استباء بھی ہوتا ہے اور رمل بھی ہوتا ہے۔ استباء یہ ہے کہ جو چادر ہے احرام کی جو اوپر انسان نے لے رکھی ہے وہ دائیں کندھے کے نیچے سے کر کے دوسرے کندھے پہ ڈالے اور کندھا ننگا ہو، تو یہ 4 چکروں کے اندر استباء کے ساتھ پھر رمل ہے کہ سینہ تان کے پہلوانوں کی طرح چلنا۔ تو اس میں یعنی ہر وہ طواف کہ جس کے بعد انسان نے سعی کرنی ہے اس کے اندر اس کو استباء بھی کرنا پڑے گا اور رمل بھی، اور اگر بعد میں سعی نہیں ہے تو پھر مطلقاً اس نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو اور حالت وضو میں وہ طواف شروع کرے، اور اس طرح اس کے دوران وہ مختلف دعائیں پڑھتا رہے، اور اس دوران کعبۃ اللہ کی طرف نہ دیکھے بلکہ سیدھا چلتے ہوئے وہ جو اس کی ڈائریکشن ہے اپنا طواف مکمل کرے۔ اچھا حضرت، یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، الحمد وہاں پہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ چلنا بھی دشوار ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ اب 2 یا پھر 3 چکر کے بعد ایسا ہے کہ ہم بھول گئے کہ کتنا ہوا ہے، تو پھر ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس میں جس طرح نماز کی رکعتوں کے اندر قانون ہے کہ انسان اپنی یاداشت کے لحاظ سے یہ فیصلہ کرے اور جو جانب راجح ہے اس کے ذہن میں اچھا، اس کو لے، یا اگر راجح جانب نہیں ہے کسی چیز جہت کو وہ پریفر نہیں کر رہا تو پھر جو کم جانب ہے، مثلا اس کو شک پڑ گیا کہ 2 چکر لگائے ہیں یا 3، تو پھر 2 شمار کر لے، 3 4 میں شک ہے تو 3 شمار کر لے، تو اس طرح کر کے جو ہے وہ اپنے چکر مکمل کریں۔ 7 کا عدد ایسا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں اس کو متعدد مقامات پر استعمال کیا گیا، اس طرح 7 سماوات ہے، 7 آسمان ہیں، اور ایسے ہی کہا گیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کہ رب ذوالجلال نے اتنی ہی زمینیں بھی پیدا کی، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، پھر ہفتے کے 7 دن ہیں، تو اس عدد میں ایک خاص مناسبت ہے۔ اس میں پھر جو 7 میں سے پہلے 4 چکر ہیں ان کی شرعی حیثیت یعنی گریڈ کے لحاظ سے اور ہوتی ہے، بعد والے 3 کی اور ہوتی ہے، اور یہ مختلف جو اقسام ہیں طواف کی اس کے لحاظ سے اس کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یمن اور دائیں طرف جو ہے وہ پسند ہے، اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دائیں جانب کو ترجیح دو، یہاں تک کہ جوتا پہننے میں اور سر کے بالوں کو کنگھی کرنے میں بھی جو تیمن ہے دائیں جانب اس کو مختار اور پسند کرو۔ اس بنیاد پر اس میں بھی انسان دائیں جانب چلنا شروع کرتا ہے۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ مبارک تجھے ہو حرم کی فضائیں جہاں۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ چونکہ ان کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسند آیا، اس لیے اللہ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیے تاکہ دوسروں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ فرمان رب تعالیٰ ہے
اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس مکے میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے مقام ابراہیم ہے۔ پھر سے ہم ہاتھ تیرا پکڑ کے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ۔ حتیم کعبہ شریف کے شمال میں گول دائرے کے نصب شکل کی مانند یہ جگہ حتیم یا ہجر کہلاتی ہے۔ بہت سے احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ جو شخص حتیم میں داخل ہوا گویا کہ وہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوا۔ سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر نماز ادا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کیا اور فرمایا بیت اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو یہی نماز پڑھ لو کیونکہ یہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے، مطلب حتیم کعبہ شریف کا حصہ ہے۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے ملتزم حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیانی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس کو ملتزم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہو جاتے تو اس جگہ آ کر چمٹ جاتے اور اپنے سینہ، ہاتھوں اور رخسار کو اس سے چمٹا لیتے۔ یہ ان مقامات میں سے ہیں جہاں پر دعائیں مستجاب و مقبول ہوتی ہیں۔ میں تو اس قابل نہ تھا یا رکن یمنی یہ کعبہ شریف کے جنوبی رکن یعنی کنارے کا حصہ ہے۔ اس رکن کے استلام کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے گناہ زائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ حجر اسود اور رکن یمنی کے چھونے سے خطائیں بالکل معاف ہو جاتی ہیں۔ جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ۔ میزاب پر نالا کعبہ شریف کی چھت پر شمالی سمت یعنی حتیم کی جانب لگا ہوا یہ پرنالہ میزاب ہے۔ کعبہ شریف کی چھت کی ڈھلائی یا بارش کے وقت چھت کا پانی نکلنے کے لیے یہ نصب کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 5 سال پہلے جب قریش نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تب یہ پرنالہ لگایا گیا تھا۔ حج و عمرہ کے لیے سرزمین مکہ میں تشریف لائے زائرین ان سب مقدس مقامات سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ البتہ طواف وہ واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف یہیں پر ادا کی جا سکتی ہے اور طواف ادا کرنے کا خاص فلسفہ ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ پہنچے تو مکہ مکرمہ کے مشرکین نے یہ مشہور کر دیا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں ان کو مدینہ منورہ کے بخار نے بہت کمزور کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جس وقت مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو آپ نے طواف کرنا ہے، تو طواف میں پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، اور مشرکین مکہ چونکہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے تو ان پر ہیبت طاری اور ان کو پتہ چلے کہ یہ کمزور نہیں ہے بلکہ یہ صحت مند ہے۔ اور پھر یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اس طرح پسند آ گئی کہ اگرچہ وہ علت اور جو ریزن تھی اس کی وہ ختم بھی ہو گئی لیکن پھر بھی اسلام میں اس کو برقرار رکھا گیا، اور بالخصوص چونکہ ایک اسلام دین جہاد ہے اور قیامت تک کے لیے اس نے آگے پھیلنا ہے، اس بنیاد پر کعبۃ اللہ کے گرد چلتے ہوئے مسلمان اپنے اس وصف کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فضل سے
صحت مند ہیں اور حق کے لیے وہ آگے بڑھنا جانتے ہیں، تو یہ آج تک پھر اسی طرح وہ سلسلہ جاری ہے۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ۔ تعمیر کعبہ شریف کا مقصد روز اول سے یہ تھا کہ خدا کی عبادت کرنے والے یہاں جمع ہوں اور قیام، رکوع، سجود کر کے توحید الہی کا شور بلند کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، دور دراز سے لوگ شوق و ذوق، ولولے اور جوش کے ساتھ اس گھر کی زیارت کریں، اس گھر کا طواف کریں اور یہاں سے جانے کے بعد دور دراز بلکہ دنیا کے ہر خطے میں اسلام کا پرچم لہرائیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کعبہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و حاضری نصیب فرمائے اور ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہ دن بھی تو